بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر نیک لوگوں پر موت کی سختی کیوں ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ نبی ہیں، ان پر موت کی سختی اتنی زیادہ کیوں تھی؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی سختی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ناظرین، جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ عز و جل کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اللہ کی خوشنودی اور جنت کی نوید سناتے ہیں، جس کو سن کر اس کے چہرے پر بشاشت اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھتی ہے، اس کے لب پر تبسم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات کا متمنی و مشتاق ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک کافر و فاجر کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کو اللہ کے عذاب اور اس کی دردناک سزا کی وعید سناتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر پریشانی، رنج و غم اور حسرت و افسوس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر تو ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور ان کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو موت کے وقت جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو موت کے وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور کافر کو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، جس کو سن کر مومن کا شوق ملاقات تو فزوں تر ہو جاتا ہے اور کافر کو اپنی موت میں دائمی ہلاکت و تباہی نظر آتی ہے، جس سے اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش اسے موت نہ آئے۔ ناظرین، موت کی سختی برحق ہے، اور موت کی ایسی بے ہوشیاں اور سختیاں ہوتی ہیں جن سے انسان نزا اور جانکنی کے وقت دوچار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات میں موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے انسان کی رگ کو دباتا ہے تو لوگوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، بات کرنے کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ دنیا بھول جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے قریب المرگ بندے کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اور اسے روک رکھتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو بندہ موت کی مدہوشیوں کی سختی کی وجہ سے صحراؤں اور بیابانوں میں دوڑتا پھرے۔ شہر بن حوشب سے مرسلہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت اور اس کی سختی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آسان موت ایک کانٹے دار پودے کی طرح ہے، جس کو اون میں ڈال دیا جائے، اور جب بھی اون سے کانٹا نکالا جائے گا تو اس میں لپٹ کر اون بھی نکلے گا، یعنی جس طرح کانٹا اون سے بآسانی باہر نہیں نکل سکتا، اسی طرح روح جسم سے بآسانی نہیں نکالی جاتی، بلکہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ موت مومن پر دنیا اور آخرت میں سب سے ہولناک خوف ہے۔ یہ آرے سے چیرنے، قینچیوں سے تراشنے، ہانڈیوں میں جوش دے کر ابالنے سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور اگر کوئی مردہ شخص زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی خبر دے تو ان لوگوں کی زندگی بے کیف بن جائے اور وہ نیند کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے جس سے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پانی ملتے تھے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس کی بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے میری گود میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت نزا کو دیکھنے کے بعد میں کسی پر کبھی بھی شدت موت کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ عام انسانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری کی شدت طاری ہوئی اور اس کی المناکی کو آپ نے محسوس کیا۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا رہے۔ اسی شدت حرارت کو کم کرنے کے لیے آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں تر کر کے اپنے چہرہ انور پر پھیرتے تھے۔ اس طرح دم واپسی کے وقت عام انسانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور غشی جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے سکرات موت کہا جاتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوچار ہوئے اور اس کی آسانی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس سے مدد طلب کی۔ ایک مسلمان دم واپسی کے وقت عالم نزا میں موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور اولیاء متقین بھی شدائد موت سے دوچار ہوتے تھے، بلکہ سید الرسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں موت کی شدائد کو برداشت کیا اور سکرات موت پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔